हम लोग पिछले पीरियड के अंदर इंस्पेक्टर जमशेद पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने उसका जो इन्होंने टुकड़ों में तोड़ा हुआ है पहला हिस्सा पूरा कर लिया था। अगर मैं उसका थोड़ा सा खुलासा कर दूं तो इंस्पेक्टर जमशेद साहब के जो बच्चे थे उन लोगों को एक किताब ऐसी मिली थी उनकी लाइब्रेरी में जो कि उल्टी रखी हुई थी और उसके कुछ सफ़े फाड़ दिए गए थे। वो लोग इस तजस्सुस में मुब्तला हो गए थे और अपने नौकर के पीछे कमरे में देखने गए थे और नौकर कहीं बाहर जा रहा था। ये तीनों भी उसके ताक़ुब में लग गए थे। यहाँ तक हम लोगों ने ये थोड़ा सा खुलासा किया है, पढ़ लिया था। उससे आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा जहाँ से शुरू होता है वो है इंस्पेक्टर जमशेद घर में दाखिल हुए। सबसे पहले वो इन तीनों के कमरे की तरफ आए और दरवाजे से कान लगा दिए ताकि सुन सकें कि वो अंदर क्या कर रहे हैं। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। दरवाज़ा खोलने पर वो हैरान हुए कि तीनों कहाँ चले गए। फिर वो तेज़ी से अंदर आए। बेगम जमशेद अपने कमरे में लेटी किताब पढ़ रही थीं। बेगम जमशेद, यहाँ पर आपके पास एक किरदार आया है बेगम जमशेद का। मेरे ख्याल है कल इनका तारुफ मैंने नहीं कराया था। बेगम जमशेद गो के एक घरेलू खातून हैं और उमूर खानादारी अंजाम देती हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने शौहर के साथ रहते हुए और बहुत सारे मसाइल परेशानियों का सामना करते हुए, किस किस्म की जो मुजरिमों की तरफ से होती हैं और अपने बच्चों के साथ रहते हुए, अब ये भी ऐसी खातून में तब्दील हो गई हैं जो अपने घर में रहते हुए इन छोटे मोटे मसाइल से निपट लेती हैं। जब भी घर पे अगर कोई मुजरिम अचानक आ धमकता और इंस्पेक्टर जमशेद साहब को और जो बच्चे वगैरह हिरासा करता या जो पिस्तौल है उसकी जद में ले लेता, या अचानक किचन से काम करते से आती, वहाँ ध्यान नहीं होता तो इनके हाथ में बेलन या किचन की कोई फ्राइंग पैन टाइप की चीज़ होती और वो दुश्मन के सर पे दे मार के और पूरा पासा पलट देती थी। ये इनका किरदार था। बच्चे कहाँ हैं? वो उठते हुए बोली। अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, उनका कमरा खाली है। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ। दोनों घबरा गए। फिर इंस्पेक्टर जमशेद ने सारा मकान छान मारा। मुलाजमों से पूछा। गफूर और माली बाबा भी कुछ ना बता सके। गफूर और माली बाबा ये दोनों इनके पुराने नौकर हैं जिनका बच्चों ने जिक्र किया था। रशीद कहाँ हैं? ये वही जो नया इन्होंने बावर्ची रखा था। वो अभी थोड़ी देर पहले बाहर कहीं गया है। उफ, क्या मुसीबत है। उन्हें कितनी मर्तबा समझाया मगर वो सुनते ही नहीं। एक बार फिर उन्होंने मकान की तलाशी ली। आखिर वो लाइब्रेरी में आए। वहाँ एक जगह उनकी नज़रें अटक गईं। एक किताब अपनी जगह से हटी हुई थी और उल्टी लगी हुई थी। वो बेख्याली में उस तरफ बढ़े और किताब उठा ली। फिर उनके लबों से हैरत की एक आह निकली। इसके बाद हमारे पास यहाँ तीसरा मंजर आता है। रशीद को एक कोठी में दाखिल होते देखकर दोनों हैरान रह गए। ये कोठी उनके घर से 1 मील दूर थी। अब हमें वापस चलना चाहिए, फारूक ने कहा। मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि मामला क्या है। ये खतरनाक होगा। फिक्र की कोई बात नहीं। फरजाना अब्बा जान को सब कुछ बता देगी। लेकिन अब्बा जान हम तक कैसे पहुंचेंगे? फारूक ने सवाल किया। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम में से एक अंदर जाए और दूसरा बाहर इंतज़ार करे। अगर एक मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो दूसरा फौरन घर जाकर अब्बा जान को ले आए। अब हमें वापस चलना चाहिए, फारूक ने कहा। मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि मामला क्या है। ये खतरनाक होगा। फिक्र की कोई बात नहीं।
فرزانہ ابا جان کو سب کچھ بتا دے گی، لیکن ابا جان ہم تک کیسے پہنچیں گے؟ فاروق نے سوال کیا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک اندر جائے اور دوسرا باہر انتظار کرے۔ اگر ایک مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو دوسرا فوراً گھر جا کر ابا جان کو لے آئے، یہ ٹھیک رہے گا۔ میں اندر جاتا ہوں، تم باہر ٹھہرو، محمود بولا۔ اچھا۔ محمود بے دھڑک کوٹھی کے پھاٹک کے اندر چلا گیا۔ پھر اس نے دروازے کو دھکا دیا جس سے ابھی رشید اندر گیا تھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ سامنے ایک طویل راہداری تھی۔ محمود دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنا کان دروازے سے لگا دیا۔ تم نے وہ کام کیا ہے کہ میں ساری عمر تمہیں عیش کراؤں گا، کوئی کہہ رہا تھا۔ لیکن سردار، ان صفحات میں آخر ہے کیا؟ بس یہ نہ پوچھو، آخر کچھ تو پتہ چلے۔ اچانک محمود کے شانے پر کسی نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ رکھ دیا۔ کون ہو تم، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ محمود بوکھلا اٹھا۔ ایک لمبا تڑنگا نوجوان اسے گھور رہا تھا۔ میں دراصل راستہ بھول کر ادھر آ نکلا ہوں۔ چلو اندر، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجبوراً محمود کو دروازہ کھول کر اندر داخل ہونا پڑا۔ کمرے میں 3 آدمی تھے۔ ان میں ایک رشید تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا۔ کون ہے یہ؟ ان میں سے ایک نے گرج کر کہا۔ یہ دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا۔ اس شخص نے کہا، یہ تو انسپکٹر جمشید کا لڑکا ہے۔ اوہ، یہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ ضرور تم اسے اپنے پیچھے لگا لائے ہو۔ اس کا بھائی بھی ضرور یہیں کہیں ہوگا۔ جاؤ باہر دیکھو، اگر کوئی لڑکا آس پاس موجود ہو تو اسے پکڑ لاؤ، سردار نے پیچھے آنے والے سے کہا۔ جلد ہی فاروق بھی اسی کمرے میں نظر آیا۔ بہت خوب ننھے جاسوسو، تم بڑے تیر مارتے پھرتے ہو، اب ہم تمہیں دیکھیں گے۔ دونوں خاموش رہے۔ یہاں پر اب ہمارے پاس چوتھا سین شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ ہمیں بتایا، پہلا حصہ جو تھا جہاں سے یہ لوگ اس کے پیچھے لگ کر آ گئے تھے، دوسرا حصہ جو تھا اس کے اندر جو انسپکٹر جمشید صاحب ہیں ان کا تھا، تیسرا یہاں پر واپس یہ کہاں پر آئے ہیں جہاں یہ لوگ رشید کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور کوٹھی تک پہنچ گئے تھے۔ اب یہاں پر چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ کہاں؟ فرزانہ ایک خفیہ مقام پر کھڑی دونوں کی عقل مندی پر خوش ہو رہی تھی کہ آج میری ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ دونوں میں سے ایک اندر گیا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ گھبرا گئی۔ اس مکان میں سے ایک شخص باہر نکلا تھا اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ فاروق کو گردن سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ پھر یکدم اسے ایک تدبیر سوجھ گئی۔ وہ جلدی سے 7 والی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ کال بیل کے جواب میں ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ آپ کے یہاں فون ہے؟ ہاں ہے تو۔ بات یہ ہے کہ میں ایک مصیبت میں پھنس گئی ہوں اور اپنے گھر فون کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے فون کرنے کی اجازت دیں گے؟ کیوں نہیں بیٹی، آؤ میرے ساتھ۔ بوڑھا اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ کیا نمبر ہے تمہارا؟ فرزانہ نے اسے نمبر بتایا۔ سلسلہ ملنے پر اس نے ریسیور فرزانہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ دوسری طرف انسپکٹر جمشید فون پر موجود تھے۔ ابا جان، میں فرزانہ ہوں، ہم سخت خطرے میں ہیں، آپ فوراً غازی روڈ پر آ جائیں۔ میں آ رہا ہوں، 1 منٹ۔ محمود اور فاروق کوٹھی نمبر 315 میں داخل ہو چکے ہیں اور اب میں بھی اندر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر فرزانہ نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ یہ دیکھیں، ان کی بچی ہے، چھوٹی ہے، یہ فون کر رہی ہے۔ اس نے بھی اپنے ابا جان کو صرف کتنی سی بات بتائی ہے ضروری، یہ
یہ کنڈیشن ہے. اور اب میں بھی اندر جا رہی ہوں, وہ دونوں جا چکے ہیں اور میں اندر جا رہی ہوں. اسے پتہ ہے کہ ابا جان سمجھ جائیں گے کہ اب ہم لوگ جب خطرے کا بتا دیا, وہ دونوں اندر پھنس چکے ہیں. اور بیٹی بھی کیوں جا رہی ہے بچانے, ایسا کیوں ہوگا کہ وہ سمجھ جائیں گے ابا جان؟ بیٹی کو اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ اکثر ایسے کارنامے کرتے رہتے ہیں, اور باپ بھی انسپیکٹر ہے, وہ نمٹتا رہتا ہے, ساتھ مل کر یہ لوگ کام کرتے ہیں. انسپیکٹر جمشید صاحب انسپیکٹر ہیں, اور دراصل اصل میں انسپیکٹر تو نہیں ہیں, کوئی ریئل کردار نہیں ہے, لیکن ایسے کردار پائے جاتے ہیں جو آپ کے منظر عام پر نہیں آتے. لیکن اگر آپ کا ایک محکمہ چل رہا ہے, کام کر رہا ہے, تو ان کا کوئی نہ کوئی نیٹ ورک پکا سسٹم تو ہوگا نا جس کے تحت کام ہو رہا ہے. اسی میں سے آپ کے معاشرے کو, بچوں کو سکھانے کے لیے یہ کچھ کہانیاں, ناول لکھے جاتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے. کوٹھی نمبر 315 میں کیا بات ہے بیٹی؟ اس آدمی نے پوچھا. کس آدمی نے؟ وہ جو بوڑھا تھا وہاں. یہ تو میں بھی نہیں جانتی, البتہ اس مکان میں ضرور ناپسندیدہ لوگ رہتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے, تمہیں اس کے اندر نہیں جانا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی مصیبت میں ہیں اور میں باہر کھڑی رہوں. آپ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اپنی کوٹھی کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں. میرے ابو ابھی یہاں آئیں گے, انہیں کوٹھی نمبر 315 دکھا دیجیے گا. لیکن میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ ان کا نام انسپیکٹر جمشید ہے, سفید کپڑوں میں ہوں گے. یہ کہہ کر فرزانہ تیزی سے کوٹھی نمبر 315 کی طرف بڑھی. وہ اندرونی دروازے پر پہنچ کر ٹھٹک گئی. اندر کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں. ان دونوں کا یہاں تک آ جانا خطرے سے خالی نہیں. جب اس نے کان لگایا, اندر کی آوازیں سنی, تو آواز یہ آ رہی تھی کہ ان دونوں کا یہاں تک آ جانا خطرے سے خالی نہیں. اس کا مقصد ان کے دونوں بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. ان کا باپ انسپیکٹر جمشید کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے, اور اس صورت میں یہ ورک ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اگر ایسا ہو گیا تو جانتے ہو ہمارے 10,000 روپے مارے جائیں گے جو ہم اس غیر ملکی سائنسدان سے حاصل کرنے والے ہیں. اس لیے جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے, تو پھر چلنے کی تیاری کرو, ہم سب ویگن میں چلیں گے. فرزانہ نے ادھر ادھر دیکھا. دوسری سمت میں اسے کمرے کی ایک کھڑکی دکھائی تھی. وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھی اور آنکھ ایک جھری سے لگا دی. اندر محمود اور فاروق بندھے نظر آئے. چاروں آدمی اپنا سامان اکٹھا کر رہے تھے. وہ ورق اس نیلے بیگ میں